بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عرفان ہنجرا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان میں ایسا کون سا پہاڑ ہے جہاں پہ شیر اور بکری کے پنجے لگے ہوئے ہیں اور وہ کس مزار کے ساتھ واقع ہے۔ تو چلیے جی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے جی چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ یہ جو ابھی آپ بازار دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ شاہ کوٹ کا بازار ہے جو کہ دربار شریف کی جا رہا ہے۔ یہ ابو الحسن چوک سے ہم مڑ گئے، ابو الخیر چوک سے مڑ گئے۔ یہ دونوں طرف کھلونوں کی دکانیں نظر آ رہی ہیں، یہ دربار شریف کو جا رہی ہیں۔ تو آپ کو دربار شریف کا بھی بتاتے چلیں کہ یہ شاہ کوٹ میں واقع حضرت 9 لکھ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا دربار شریف ہے، اور حضرت 9 لکھ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام حضرت مراد علی شاہ الخیر ہے۔ آپ اچ شریف میں پیدا ہوئے 1440 عیسوی میں، پھر یہاں آئے تبلیغ دین کے سلسلے میں۔ تو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں حضرت مراد علی شاہ المعروف حضرت 9 لکھ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف۔ تو ابھی تو خیر یہ بند تھا لاک ڈاؤن کی وجہ سے جس دن ہم گئے، تو لیکن آپ کو اندر کی مناظر دکھاتے ہیں۔ تو یہ ساتھ ساتھ میں دکانیں بنی ہوئی ہیں منیاری کی، کھلونوں کی، ساتھ میں کچھ کھانے پینے کے لیے نظر و نیاز بھی آپ لے سکتے ہیں جو آپ بطور تبرک بانٹ سکتے ہیں۔ یہ گنبد ہے اندر مزار شریف کے ساتھ، اس کے ساتھ ایک پیچھے اور گنبد ہے، وہ بھی مزار شریف کا حصہ ہی ہے۔ تو حضرت 9 لکھ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے بہت پاکیزہ اور نیک ولی تھے، ولی اللہ تھے۔ تو دکھاتے ہیں آپ کو جی، یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں یہ دربار شریف کے گنبد کی ہے، اور نیچے جو حصہ ہے اس میں دربار شریف میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر مبارک ہے۔ اس دربار کے ساتھ ایک اور بھی قبر ہے جو کہ تقریباً 27 فٹ لمبی ہے۔ اس قبر کو 9 گزی قبر بھی کہتے ہیں۔ یہ حضرت شرف الدین المعروف 9 گزہ بابا کی قبر ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ تقریباً 27 فٹ لمبی ہے۔ ان کا قد ماشاءاللہ بہت لمبا تھا، اور اسی وجہ سے ہی آپ اپنے نام کی بجائے بابا 9 گزہ کے لقب سے زیادہ مشہور ہوئے۔ تو اب چلتے ہیں اس پہاڑی کی جانب جو مشہور ہے کہ یہاں پہ شیر اور بکری کے پنجے لگے ہوئے، ساتھ بکری کے چھوٹے بچے تھے ان کے پنجے بھی لگے ہوئے ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بہت سی کرامات مشہور ہے، لیکن یہاں ہم آپ کو 2 کرامات کا خاص طور پر ذکر کریں گے۔ وہ سامنے جو آپ کو پہاڑی نظر آ رہی ہے، وہ جھنڈا، وہ مقام ہے جہاں پہ بکری اور شیر کے پنجے لگے ہوئے ہیں۔ تو پہلے تو آپ کو یہ بتاتے چلے کہ حضرت مراد علی شاہ الخیر رحمۃ اللہ علیہ کو 9 لکھ ہزاروی کیوں کہتے ہیں، یا آپ کا لقب 9 لکھ ہزاروی کیسے پڑا۔ تو ناظرین اس کے پیچھے ایک بہت ہی دلچسپ بات ہے یا قصہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کو ایک آیت قرآن مجید کی پڑھنے کے لیے کہا، تو جب آپ وہاں سے اٹھے چلا گاہ کی طرف گئے جو جہاں آپ نے پڑھنی تھی، تو وہاں آپ یہ بھول گئے کہ وہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے جو آپ کے مرشد نے آپ کو بتائی ہے۔ آپ چونکہ قرآن پاک کے حافظ تھے، کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ اب دوبارہ مرشد کے پاس جائیں اور اس آیت کے متعلق دوبارہ پوچھیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پانی میں کھڑے ہو کر سارے قرآن مجید کو پڑھنے کا فیصلہ کیا، چونکہ اس کے پیچھے یہ لاجک تھا کہ وہ قرآن شریف کی آیت ہے تو سارے قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، تو اس طرح سے وہ مرشد کا قول بھی پورا ہو جائے گا اور آپ کی بھی معاملہ ٹھیک رہے گا۔ تو آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے پانی میں کھڑے ہو کر 9 لاکھ ہزار مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھا۔ یہ سننے میں بہت بڑا فگر ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ آپ نے 9 لاکھ ہزار مرتبہ پورا قرآن شریف پڑھا۔ آپ قرآن شریف پڑھ کے جب مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے سارا واقعہ سنایا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد سے آپ کو 9 لاکھ ہزاروی کہا جاتا ہے۔ تو ناظرین اب ہم تقریباً آدھی پہاڑی چڑھ چکے ہیں۔ پہلے تو یہاں پہ سیڑھیاں نہیں تھی، آپ نے تھوڑا قبل دیکھا ہوگا ویڈیو میں، کچھ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں کچی پکی، لیکن خیر وہ اس سے بہتر ہے کہ اگر سیڑھیاں نہ ہوں۔
یہ اس پہاڑی پہ آپ تقریباً پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں، پورا شہر آپ کو نظر آئے گا۔ پہاڑی کی بلندی یہاں پہ تقریباً کوئی 150-200 فیٹ کے قریب ہے۔ سائڈوں پہ تالاب ہیں، یہ بھی خیر پہلے پہاڑ ہی تھے، لیکن وہ پہاڑوں کو تراش تراش کے کاٹ کاٹ کے وہ ختم کر دیے ہیں، اب یہ تالاب ہی رہ گئے ہیں۔ جہاں پہ ہم کھڑے ہیں یہ پہاڑ مٹی کا ہے تقریباً سارا، تو آگے جہاں پہ بکری اور شیر کے پنجے لگے ہوئے ہیں وہ پہاڑ پتھر کا ہے۔ تو اب آپ کو دوسری حکایت بتاتے ہیں ناظرین، شیر اور بکری کے پنجے کیسے لگے۔ کہتے ہیں جب آپ شاہ کوٹ میں تشریف لائے تبلیغ کے لیے تو یہاں ایک ہندو جوگی تھا جس کا یہاں پہ کافی اثر و رسوخ تھا، لوگ اس سے ڈرتے تھے۔ مشہور تھا کہ یہاں کے لوگ اپنے جانوروں کا دودھ بطور نذرانہ ہندو جوگی کو دیتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہندو جوگی کو دودھ نہیں دیتا تو اس کے جانور دودھ کی بجائے خون دینا شروع کر دیتے تھے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے شاہ کوٹ میں تو کچھ عورتیں آپ کے پاس آئیں جنہوں نے یہ سارا قصہ آپ کو سنایا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ آج کے بعد آپ نے ادھر نہیں جانا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے جانوروں کو تندرست رکھے گا، وہ خون نہیں دیں گے، دودھ ہی دیں گے۔ تو آہستہ آہستہ لوگوں نے ادھر جانا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے جانور ٹھیک رہے، وہ دودھ ہی دیتے رہے۔ جب جوگی کو اس بات کا پتہ چلا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں جنہوں نے لوگوں کو آپ کے پاس آنے سے منع کیا اور لوگوں کا آپ پہ عقیدہ بڑھتا جا رہا ہے، تو انہوں نے آپ سے آ کے پوچھا کہ آپ کیا ہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ اگر آپ شیر اور بکری کو ایک جگہ پہ پانی پلا دیں تو میں آپ کا عقیدت مند بن جاؤں گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو شیر اور بکری نے ایک جگہ پہ آ کے پانی پیا۔ یہ جو سامنے آپ پہاڑی نظر آ رہی ہیں اونچی سی، یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ شیر اور بکری نے اکٹھے پانی کیا تھا، بلکہ کہتے ہیں کہ ساتھ میں بکری کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے جو یہاں پہ آئے۔ تو ایک چھوٹا سا پیالہ بھی بنا ہوا ہے پتھر کے اندر، اس کی بابت بھی یہ مشہور ہے کہ یہ پیالہ پہلے یہاں پہ نہیں تھا، یہ پتھر ہی تھا۔ تو حضرت نولہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاؤں کی ایڑی ماری جس سے وہ تھوڑا سا گڑھا بن گیا پیالے کی صورت میں، تو پیالہ بن گیا، اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ وہاں سے پہاڑ سے ہی پانی نکلا جہاں سے شیر اور بکری اور اس کے بچوں نے پانی پیا۔ تو جیسے وہ بیٹھے تھے پانی پینے کے لیے، یہ جھکے تھے بکری اور شیر اور اس کے بچے، ویسے ہی ان کے پنجوں کے نشان بن گئے جو کہ پتھر پہ ثبت ہو گئے اور آج بھی قائم ہیں، جن کو دیکھنے کے لیے لوگ پوری دنیا سے یہاں آتے ہیں۔ آپ کے ہزاروں لاکھوں عقیدت مند ہیں، بے شک آپ کی کوششیں اسلام کے لیے بہت گراں قدر ہیں۔ یہ سامنے آپ جھونپڑی دیکھ رہے ہیں، اس جھونپڑی میں جوتے اتار کے رکھے جاتے ہیں، یہ 10 روپے اجرت لیتے ہیں۔ آگے یہ سیڑھیاں آپ نے ننگے پاؤں ہی جانی ہوتی ہیں، یہ بطور عقیدت ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے۔ تو اب ہم اوپر جا رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کہاں پہ شیر کے اور بکری کے بچوں کے پنجے لگے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آپ ہمارے ساتھ دیکھیے۔ تو یہ پہاڑی کافی بلندی پہ واقع ہے، یہاں سے آپ پورے شہر کا نظارہ کر سکتے ہیں، پورا شہر آپ کو یہاں سے نظر آئے گا۔ تو لیجئے جی، اب ہم آ گئے ہیں اوپر پہاڑی پہ۔ یہ تھوڑا سا چبوترا انہوں نے بنایا ہوا ہے پکا، اور یہ جو سیڑھیاں نظر آ رہی ہیں اوپر ہرے رنگ کا کپڑا ہے، اس کے نیچے وہ جگہ ہے، وہ پتھر ہے جہاں پہ بکری کے بچوں کے اور شیر کے پنجوں کے نشان لگے ہوئے ہیں، اور ساتھ میں وہ پیالہ بھی ہے جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت نولہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کے ایڑی مارنے سے پتھر نیچے دھنس گیا اور پیالہ بن گیا۔ یہ جو آپ میری انگلی کی طرف دیکھ رہے ہیں نا، یہ بالکل حضرت نولہ ہزاروی کا پہاڑ کا مزار یہاں سے نظر آتا ہے۔ وہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں سفید گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے میری انگلی کے بالکل پیچھے۔ تو پہاڑ سے آپ کو حضرت بابا نولہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار شریف بھی نظر آتا ہے، تو وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، جنگلہ لگا ہوا ہے۔ یہ جی اب وہ مقام آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پہ بکری اور شیر کے پنجے لگے ہوئے ہیں۔ یہ چبوترے پہ ہم چڑھ رہے ہیں، تو یہ جہاں پہ پھول رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے نشان ہیں پنجوں کے، بکری کے اور شیر کے اور اس کے بچوں کے، یہ نشان ہے ناظرین۔ تو ناظرین، یہ آج کی ویڈیو تھی۔ آخر میں اب آپ کو 2 باتیں اور بتاتے چلے کہ حضرت بابا نولہ ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہر سال 23 مارچ کو لگتا ہے اور 3 دن جاری رہتا ہے۔
اب ایک اور سوال کہ آپ یہاں کیسے آ سکتے ہیں، تو یہ شاہ کوٹ لاہور فیصل آباد جی ٹی روڈ پر واقع ہے۔ اگر آپ لاہور سے آتے ہیں فیصل آباد کی طرف جی ٹی روڈ پہ، تو آپ کو تقریباً 110 کلومیٹر کے فاصلے پر شاہ کوٹ کا شہر نظر آئے گا۔ وہاں سے آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں، یہ بالکل شہر میں ہی واقع ہے، دربار شریف بھی اور یہ پہاڑی بھی۔ اور اگر آپ فیصل آباد سے آتے ہیں لاہور کی طرف، تو فیصل آباد سے تقریباً 40 سے 45 کلومیٹر کے فاصلے پر شاہ کوٹ کا شہر آتا ہے۔ تو یہاں سے بھی آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم نے حضرت بابا 9 لاکھ ہزاروی رحمۃ اللہ کے مزار شریف پر بھی جانا ہے اور پہاڑی بھی دیکھنی ہے، تو وہ آسانی سے آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں۔ موسم تقریباً یہاں کا سارا سال ٹھیک رہتا ہے، یہ چونکہ پنجاب کا حصہ ہے، میدانی پنجاب کا، تو یہاں پہ مئی، جون، جولائی اور اگست، یہ 5 مہینے تقریباً ٹھیک ٹھاک گرمی رہتی ہے دن کے وقت میں، تو اس وقت بھی آپ آ سکتے ہیں، لیکن تھوڑی سی گرمی ہوگی۔ اس کے علاوہ سال کے باقی مہینوں میں موسم ٹھیک رہتا ہے، یہاں پہ آپ آ سکتے ہیں اور کسی بھی قسم کی ٹرانسپورٹ پہ آپ آ سکتے ہیں، وہ بھی کوئی قید نہیں ہے، موٹر سائیکل ہے، کار ہے، کوسٹر ہے، پبلک ٹرانسپورٹ بھی آپ کو ایزیلی یہاں تک مل جائے گی۔ شہر میں آ کے آگے دربار شریف آنے کے لیے رکشے ہیں، وہ بھی مل جائیں گے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی ویڈیو۔ تو آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے۔ مزید کوئی بات ہو تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔